बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्लॉग टाइम में खुश आमदेद। कल जनरल फैज़ हमीद को जो है वो फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो अपने अपने अंदाज में तज्ज़ियात पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले में कल एक प्रोग्राम मैं देख रहा था आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, तो उसमें हामिद मीर साहब जो है ये कह रहे थे कि ये जो गिरफ़्तारी हुई है फैज़ हमीद की, इसका इमरान खान या पीटीआई को इसका बड़ा फ़ायदा होगा कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज हुआ है बड़ा खुश आइंद है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है ना वो एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थी कि उनकी लीडरशिप जो है वो जेल में बंद है और बाहर जो है वो लाइन देने वाला कोई नहीं होता। तो जनरल फैज साहब इस सिचुएशन का फायदा उठा के खुद उनके एक एडवाइजर बने हुए थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब अगर उनका राब्ता कट गया है तो बहुत फायदा होगा तहरीक इंसाफ को। तो ये बड़ी हैरत हुई मुझे ये सुन के कि इसका किस तरह से उनको फ़ायदा होगा। उसका उन्होंने ये भी अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश की कि चूँकि ये उनको गाइड कर रहे थे, मिस गाइड भी कर रहे थे और इनको पीटीआई के कुछ लोग थे जिनका राब्ता था इनके साथ और वो इनको जो है वो इंस्टिगेट करते थे, इनको जो है वो उकसाते थे मुख्तलिफ़ शख्सियात के बारे में बयानात देने के लिए। तो अब ये चले गए हैं फ़ौज की तहवील में, तो पीटीआई का चूँकि इनसे रब्ता जो है वो ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा अब इसका बड़ा फ़ायदा होगा। जबकि फैज़ हमीद के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो हैं तो कुछ बहुत पुराने हैं, जिनके ऊपर अदलिया को बड़ा मौका दिया गया था कि उनके ऊपर जो है वो कोई एक्शन ले, लेकिन अदलिया जो है वो कुछ नहीं कर सकी, नैब कुछ नहीं कर सका, एंटी करप्शन कुछ नहीं कर सकी और उनको जो है वो रिलीफ हर जगह से उनको रिलीफ मिलता रहा फैज़ हमीद को। तो अब फ़ौज की तहवील में जाने से जहां हामिद मीर साहब ये बता रहे हैं कि वो अब मिस गाइड नहीं कर सकेंगे, तो वहाँ पे ये इल्ज़ामात उनके ऊपर ये भी हैं कि उन्होंने सहूलतकारी की है पीटीआई के लोगों की और वो असरअंदाज होते रहे हैं डिपार्टमेंट के ऊपर। डिपार्टमेंट के कई जो हैं वो जो लोग हैं उनके ज़रिए से वो उन्होंने सहूलतकारी की है पीटीआई की, और 9 मई के हवाले से भी उनका जो है वो ज़िक्र आ रहा है। तो जहां हामिद मीर साहब को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो कट ऑफ हो गए हैं पीटीआई से, वहाँ उनको ये भी चीज़ देखनी चाहिए ना कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं या और वाक़यात, या अभी तक जो सहूलतकारी होती रही है जेल के अंदर भी खान साहब की, तो उसके पीछे भी तो कोई ना कोई था। तो इससे ज़ाहिर है उसको पीटीआई को नुकसान भी हो सकता है, इमरान खान को भी नुकसान हो सकता है। इस सिलसिले में देखें कि जो इन्होंने फैसल वावड़ा साहब ने कल जो है वो इसी प्रोग्राम में बात की है, उन्होंने क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले तो ये कि सियासी तौर पे आज पीटीआई यतीम हो गई है, उसकी बैकबोन टूट गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें टॉप सिटी का केस तो एक मामूली केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस और भी हैं जो इररिलेवेंट है मेरे और आपके लिए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए, सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ बगावती इक़दामात शमूल बाकी गैंग के साथ और इदारे को नुकसान पहुंचाने में, समेत 9 मई, समेत अरशद शरीफ, समेत इमरान खान पे फायरिंग, समेत धरने के दौरान समेत फोन आना। तो उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आज यतीम हो गई है और उसकी कमर टूट गई है। इस सिलसिले में उन्होंने और भी कई बातें की हैं और अरशद शरीफ का कत्ल के हवाले से भी उन्होंने जो है वो बात की है कि उसके बारे में भी बहुत सी चीज़ें मंजर यहाँ पर आएंगी। तो हामिद मीर साहब का तजिया और फैसल वावड़ा का जो तजिया है कल के प्रोग्राम में, वो देखा जाए तो फैसल वावड़ा जो है उन्होंने पिछले कई महीनों से जो वो तजिए पेश कर रहे हैं वो करीब करीब दुरुस्त साबित हो रहे हैं। जबकि हामिद मीर साहब जो हैं, इनका मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, ये भी आज से चंद महीने पहले का है और आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम में ही उन्होंने ये जो है वो अपना स्टेटमेंट दी थी। और ये ज़रा पहले स्टेटमेंट आप इनकी जो है वो सुने खान साहब की रिहाई के बारे में। पहले उन्होंने कहा छोटी ईद से पहले रहा हो जाएंगे, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है बड़ी ईद से पहले रहा हो जाएंगे, जबकि खुद इमरान खान साहब जिनके इख्तियार में है सब कुछ, वो चाहे तो बाहर आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बाहर नहीं आ सकते।
وہ باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ خود ہی باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے پاس جو بھی جا کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ ریلائز نہیں کر رہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے تو اس کی وجہ خود عمران خان ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اب الزام دینا شروع کر دیا انہوں نے وکلا کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب ابھی تک جیل کے اندر ہیں تو اس کی وجہ وہ خود ہیں، اور انہوں نے خود ایسا کوئی چانس لیا نہیں کہ میں باہر آ جاؤں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران صاحب باہر نہیں آ رہے تو وہ خود نہیں آ رہے، وہ آنا چاہیں تو وہ باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ خود ہی اس کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں ان کو، اس سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور 4 مہینے پہلے آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے، آپ نے بتایا ہے کہ وہ جب چاہیں جیل سے جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں، باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ خود ہی آنا نہیں چاہ رہے. تو یہ ان کا تجزیہ ہے آج سے کچھ چند مہینے پہلے کا. اور اب اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو مجھے جو نظر آ رہا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ یہی بات ہے کہ خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں، پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بھی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ جو حراست میں لیا ہے یا تحویل میں لیا ہے فوج نے فیض حمید کو، اب یہ اس کی بنیاد کے اوپر خان صاحب کو بھی اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں. اور اس طرح کے کئی اور کیسز ہیں جن کو جواز بنا کے اور بنیاد بنا کر وہ کئی لوگوں کو پھر سے اٹھا سکتے ہیں، جن کو جو ہے وہ ضمانتیں دی ہوئی ہیں ہماری سول عدالتوں نے. اب یہاں سے اب دیکھیں گے سول عدالتیں اور ملٹری کی جو عدالتیں ہیں ان کا بھی ایک طرح سے ایک مقابلہ ہے، یہ اب آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں آ کے، کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے عدلیہ اور فوج کے درمیان، وہ 9 مئی کے واقعات ہیں. 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ سول کورٹس میں چلیں گے یا ملٹری کورٹ میں چلیں گے. یہ کیس ابھی تک جو ہے یہ پینڈنگ ہے، اس کی جو ہے وہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اس کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی، اس کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہو رہی، اور فوج کی طرف سے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے، اور یہ جو ڈیلے ہے اس کو وہ قطعاً جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے برعکس جو ملٹری کی جو عدالتیں ہیں وہ کئی اپنے آفیسرز کو سزائیں دے چکے ہیں اب تک، اور بڑے کوئک جو ہے وہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جو ان کا ٹرائل ہے بڑا کوئک ہوتا ہے. اب اگر یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو ہماری جو سول عدالتیں ہیں ان کا اب دیکھیں عالمی سطح پہ وہ کہاں پہ کس نمبر پہ سٹینڈ کرتی ہیں. 100 سے اوپر کہیں جا کے نمبر ہے جہاں پہ ہماری سول کورٹ جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے. اب ان میں جو کیسز پڑے ہوئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جن کا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ وہ سول عدالتیں سنیں گی یا آرمی کی عدالتیں سنیں گی. اب دیکھیں اس میں کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ آپ فیصلہ کر دیں، لیکن اب یہ دونوں طرح کے فیصلے کرنا جو ہے یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے سول کورٹ کے لیے. یعنی کہ 2 ہی طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں نا، یا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ہم سنیں گے کیس، یہ ملٹری کے کورٹ میں نہیں یہ چلیں گے، یہ سویلین کے کیسز ہیں یہ ہم خود سنیں گے. لیکن اب وہ یہ فیصلہ اگر کر دیتے ہیں تو پھر ان کو وہ کیس سننے پڑیں گے، ان کو جو ہے وہ سزائیں دینی پڑیں گی، کیونکہ ایویڈنس جو موجود ہے اس کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف، وہ اس طرح سے نظر انداز تو نہیں کی جا سکتی. تو وہاں پہ آگے وہ پھر سٹک ہو جائیں گے کہ وہ سزائیں کیسے دیں. سزائیں دیں گے تو تب جو ہے وہ پریشر آئے گا ان کی طرف سے، وہ کمپرومائز ہو جائیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. اور اگر وہ یہ فیصلہ یہ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ آرمی جو ہے یہ سنے ان کیسوں کو، اور یہ آرمی کے کورٹس جو ہیں وہ ان کا فیصلہ کریں، تو تب بھی ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر آئے گا، تب بھی باتیں ہوں گی، تب بھی ان کی جو ہے وہ تصدیق کی جائے گی کہ ایک جمہوری ملک میں جو ہے وہ عدالتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے اپنے کیسز جو ہیں سویلینز کے وہ اٹھا کے جو ہے وہ آرمی کے سپرد کر دیے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ سنا ہی نہیں جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ ویٹنگ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. تو لیکن یہ جو 9 مئی کے حوالے سے آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ کئی بار یہ کہا جا چکا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے وہ. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ فیض حمید کا جو معاملہ ہے یہ کہاں جاتا ہے، اور کیا اس میں جو ہے وہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ جیسے میں پہلے کئی سالوں سے یہ بات بتا رہا ہوں خان صاحب کے بارے میں کہ ان کے جو رویے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں فوج کے خلاف اور ادارے کے خلاف اور ریاست کے خلاف، یہ ان کو جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے، یہ بند کر دینی چاہیے. کیونکہ خاموشی جو ہوتی ہے نا، یہ خاموشی بھی اصل میں ایک ذریعہ ہوتی ہے کسی معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور اس کی بھی ایک اہمیت ہے خاموشی کی بھی.
لیکن خان صاحب کی یہ عادت ہے کہ جب تک وہ بولے نا، اور بولتے بھی پھر ایسے ہیں کہ یعنی کہ آج کچھ کہہ دیا تو کل کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. تو یہ خان صاحب کا جو بولنا ہے، یہ خان صاحب کے لیے آج پھر میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ خطرناک ہے ان کے لیے. اور پچھلے کئی سالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بیانیہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنا بیانیہ جو وہ درست کریں اگر واپس آنا چاہتے ہیں. تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا حالات پیش آتے ہیں. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.